लकी मुरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस की कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर लकी मुरबत के इलाके बांडा शेखुल्ला में की गई। पाक फौज की निहायत अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का कोई भी मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खवारजी के खात्मे और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हंगू में चेक पोस्ट के करीब धमाका, एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में एसपी ऑपरेशन की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में पुलिस मोबाइल उलट गई। गलमिना चेक पोस्ट खाली थी। खाली चेक पोस्ट को दहशतगर्दों ने धमाके से उड़ा दिया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत, जामे शहादत नोश करने वाले शोधा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार दे दिया। फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल और पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। नोटिफिकेशन में कहा गया वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशत गर्दी में मुलव्वस है। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत TLP को कलअदम करार दिया गया। वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट वज़ारत कानून को भिजवा दी गई। वज़ारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। पंजाब पुलिस सूबे में अमन अमान के लिए सरगर्म है। सूबे भर में शूटर्स और गैंग माफियाज का खात्मा किया जा रहा है। एडिशनल IG CCD और IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में 70% जराइम कम हो चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पहली तकरीर में वाज़ेह किया ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम रेड लाइन है। सूबे में मुतहरिक गैंग से खिलाफ कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ की गईं। महकमा पुलिस में तमाम तबादले और तकर्रियाँ मुकम्मल तौर पर मेरिट पर की जा रही हैं। सूबे में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाके रवाबित में इजाफे से माशी तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। कारोबारी रवाबित सरमायाकारी मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, शहबाज शरीफ ने कहा आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। हमारा खिता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। बड़े मनसूबे खिते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत, तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तवानाई, ज़राअत, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने अहम शराकतदारी और बाअसर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शेख फैसल का कतरी क़यादत की जाने से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतरी वज़ीर आज़म की जाने से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मजबूत करने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार और UAE के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खिते की मौजूदा सूरत हाल, आलमी सियासी मंजरनामे और इक़्तिसादी ताउन के मौक़े पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तेफ़ाक़ किया कि मुस्तक़बिल में बाहमी राब्ते को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए ताकि खिते में अमन व इस्तेहकाम, इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात को फ़रोग़ दिया जा सके। वफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी कराई। मुल्क में मज़ीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। अगर बंद कमरों में PSDP बनाएंगे तो ये नाइंसाफ़ी होती है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया तमरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पोलियो वायरस हमारे बच्चों का बहुत बड़ा दुश्मन है। सिंध भर में पोलियो से निपटने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आज अगर किसानों पर तवज्जो ना दी तो किसी हुकूमत का नहीं, मुल्क का नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात में कई वादों पर अमल न करने का एतराफ़ किया। नून लीग पीपल्स पार्टी की मजबूरी का रिश्ता है। दोनों जमातों के कारकुन एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। सरदार सलीम हैदर की गवर्नर पख्तूनख्वा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा
پیپلز پارٹی نے 1 مہینے کی مہلت دی، امید ہے معاملات بہتر ہوں گے۔ سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے مل لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، پختونخوا حکومت کو ڈنڈے سے نہیں سیاسی طریقے سے حقوق لینے ہوں گے۔ نیب آفس حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، رانا ثناءاللہ دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف اخراج کیس کی رپورٹ منظور۔ دہشت گردی عدالت نے لاہور نے پولیس رپورٹ کے مطابق ملزمان کے خلاف الزامات کے ثبوت نہ ہونے پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مریم نواز کی نیب آفس پیشی کے موقع پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد کیس نپٹا دیا۔ بانی پی ٹی آئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل تقریباً طے پا چکی تھی، جس کے تحت بانی کی رہائی بھی متوقع تھی، تاہم رینجرز کے واقعے نے سارا معاملہ ختم کر دیا۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا بڑا انکشاف، کہا کہ 3 نومبر کو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی میں علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر، محسن نقوی اور رانا ثناءاللہ شامل تھے۔ بعد میں وہ خود بھی مذاکراتی عمل کا حصہ بن گئے۔ مذاکرات کے دوران کئی امور پر اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے مشورے سے بننے والی کابینہ کل عدم ہو جائے گی، وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا دعویٰ۔ کہا نواز شریف کیس کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے جب ایک آدمی مجرم قرار پائے تو وہ نہ سیاسی جماعت کا سربراہ رہ سکتا ہے، نہ ہی وہ سیاسی جماعت کو کسی مشورے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ شامل ہے تو فیصلہ کل عدم ہوگا۔ عوام میں ترقی کی ضرورت کا بڑھتا شعور مثبت رجحان ہے۔ پنجاب میں تیز ترین ڈیولپمنٹ کے جدید دور کا آغاز ہو چکا۔ ورلڈ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، کہا کہ سترہ پنجاب 1100 الیکٹرک بسز اور اپنی چھت اپنا گھر جیسے منصوبے ترقیاتی ابلاغ کی روشن دلیل ہیں۔ صحت، تعلیم، جدید مواصلاتی سہولت تک عوام کی رسائی یقینی بنا کر ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انسداد پولیو کے لیے وزیر صحت، متعلقہ حکام اور عالمی شراکت داروں کی کاوشیں قابل ستائش ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پولیو کے عالمی دن پر خطاب، کہا حکومت پاکستان ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں تک ویکسین پہنچانے والے ورکرز قوم کے ہیرو ہیں۔ پولیو کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سعودی ولی عہد نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر خطیر رقم مختص کی، جو اس مہم کو مزید تقویت دے گی۔ 10 سالوں میں سرکاری قرضہ جی ڈی پی کا 60 سے 71% ہو گیا۔ قرضوں کی ادائیگی نے سرکاری محصل کا 89% کھا لیا اور پاکستان کا کل سرکاری قرضہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران جی ڈی پی کے 10% سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ مالی سال 2023 میں تناسب 120% تھا۔ آزاد حکومت کشمیر کے قیام کو 78 برس مکمل۔ مظفر آباد میں مرکزی تقریب کا آغاز، پاکستان کشمیر کے ترانے بجائے گئے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے پرچم کشائی کی۔ کشمیر پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا وہ دن دور نہیں جب ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے، پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اس خطے کی آزادی میں قبائلی مجاہدین اور پاکستانی فوج اور ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں۔ فوج نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر خطے کی آزادی کی حفاظت کی۔ اسلام آباد میں جاں بحق ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں ماڑی ٹھاکرہ میں ادا کی گئی۔ معروف مذہبی اسکالر ثاقب مصطفی کے بھائی عاقب مصطفی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں ایس پی عدیل اکبر سپرد خاک کر دیے گئے۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے ایس پی عدیل اکبر کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی۔ نماز جنازہ میں آئی جی اسلام آباد پولیس افسران، سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ شرکاء نے مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کا اجلاس۔ محکمہ اطلاعات کے 4 فلمی منصوبوں، 3 دستاویزی اور 1 فیچر فلم کی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں منصوبوں کے مواد، سماجی اور مارکیٹنگ اور عوامی رسائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت ثقافت، تاریخ اور عوامی جدوجہد کو اجاگر کرنے کی جدید میڈیا اور فلم سازی کو مؤثر ذریعہ سمجھتی ہے۔
منصوبوں کو حتمی شکل دے کر جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا، اجلاس میں فیصلہ۔ ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نفاذ ہو گیا ہے۔ سندھ اسمبلی ارکان کو 3,60,000 روپے ماہانہ تنخواہ اور الاؤنسز ملیں گے۔ ارکان سندھ اسمبلی کے پے سلپ میں تنخواہ الاؤنسز کا نیا سلیب شامل ہو گیا۔ سندھ اسمبلی نے 9 اگست کو تنخواہوں میں اضافے کا قانون منظور کیا تھا۔ 27 اگست کو سندھ اسمبلی کمیٹی نے ارکان کی تنخواہ الاؤنسز میں اضافے کی سفارش کی تھی۔ ارکان سندھ اسمبلی کی نئی تنخواہ کا اطلاق جولائی سے ہوگا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی مرحلہ وار بحالی کا طریقہ جاری۔ ابتدائی طور پر چمن کے راستے ٹریڈ بحال ہوگی۔ ڈائریکٹریٹ ٹرانزٹ ٹریڈ کسٹمز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ واپس آنے والی گاڑیوں کی نقل و حرکت سخت مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 9 گاڑیوں کو کلیئر کیا جائے گا جو فرینڈشپ گیٹ بند ہونے پر واپس بھیجی گئیں۔ دوسرے مرحلے میں 74، تیسرے میں 217 گاڑیاں سرحد پار اجازت دی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں ملک میں اسموگ کی سطح میں اضافہ متوقع۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک بھر میں اسموگ کے بارے میں اہم پیش گوئی کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق خشک موسمیاتی صورتحال اسموگ کے لیے سازگار ہے۔ اسموگ کی موٹی تہ مشرقی پنجاب کے علاقوں پر چھائے رہنے کا امکان ہے۔ بڑے شہروں میں تشویشناک حد تک اسموگ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صنعتی آلودگی، گاڑیوں کا دھواں اسموگ کا باعث بنتا ہے اور اسموگ سے سانس کی بیماریوں میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطان کے مالک علی ترین نے پی سی بی کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا۔ علی ترین نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ لیگل نوٹس میں دی گئی دھمکیوں پر خاموش نہیں رہیں گے۔ پی ایس ایل سے محبت ہے اور یہ لیگ پورے پاکستان کی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن آج تک رابطہ نہیں کیا گیا۔ میرے مسائل جاننے کے لیے کسی نے ایک کال یا ای میل تک نہیں کی۔ علی ترین نے پیغام میں زومانی انداز میں معافی بھی مانگی۔ جنوبی افریقہ کی T20 ٹیم 3 میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز 28 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ بقیہ دونوں میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ T20 سیریز کے بعد 4 نومبر سے 3 ون ڈے میچز کا آغاز ہوگا۔ ون ڈے سیریز کے تمام میچز فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے مابین 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔